میں چوئی صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں. یہ آڈیو لیکس کا سیزن چل پڑا ہے. کی اچیو کرنا چاہتے ہو تسی؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ان آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مراد آپ انڈیویجول نہیں ہیں، ہماری سیاست اور پارٹی یا پارٹیز کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ عادل. پہلے تو میں ایک آپ کے ہی پروگرام میں اس وقت میں نے بات کی تھی، مسولینی کی بات کی تھی، تو اس کو بالکل آپ کے بہت ہی کسی پڑھے لکھے بندے نے اس کو ٹکرز جب لکھے تو انہوں نے امام خمینی کا نام لکھ دیا. تو وہ پھر میرے حوالے سے کئی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا. آپ کو اس کی کریکشن کے لیے پھر میں نے وہ کریکشن بھی ہو گئی، لیکن وہ اب تک چل رہا ہے. نہیں لیکن وہ آپ کا نہیں، وہ کبھی سننے میں شاید مسئلہ ہوا، سننے میں مسئلہ ہو، لیکن آپ کو یاد ہے ابھی تک. مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس کے بعد میرا خیال ہے میں آج ہی کسی ٹاک شو میں آ رہا ہوں. تو چلیں آپ کو بڑے مطلب زیادہ کالز آئی ہوں گے. نہیں، مجھے کالز نہیں، میری ہماری اپنی پارٹی کے لیڈرز نے کہا کہ آپ نے کیا ریفرنس، کیونکہ آپ تو بڑے ہمیشہ ذمہ دار آدمی ہیں. نہیں بالکل بالکل. میں نے کہا ایک بندے کو مسولینی اور خمینی میں نہیں فرق کا پتا، تو اس میں وہ میرا خیال ہے شاید سننے میں. تو سر یہ ہے کہ میں جس طرح سے سیاسیات کا ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں آج تک، تاریخ کا بھی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید بہت ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے پاکستان، اور پاکستان کے اندر جو ساری صورتحال ہے. میں جب دیکھتا ہوں پولیٹکس میں تو ڈویژن ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنی ڈویژن نہیں ہوتی کہ آپ کسی سے بیٹھ کر بات بھی نہ کر سکیں. ایک المیہ. دوسرا، اگر آپ عدلیہ کے اندر دیکھیں، آنیسٹلی سپیکنگ، آپ جس سے مرضی دیکھ لیں، یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں نا. اس کا مطلب اگر خط لکھ کے اپنی بات ججز کر رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب سے براہ راست بات نہیں ہو پا رہی، تقسیم ہے. اور ایون مجھے ایک بہت ہی سینئر وکیل نے بتایا کہ حالت یہ ہے کہ ججز جب ایک بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں ان کے سپیکنگ ٹرمز نہیں ہیں، ورنہ تو ججز مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا. پتہ نہیں اس میں میں کوئی کامنٹ نہیں، آپ نہ بڑا مشکل ہوگا. نہیں، دوسری طرف تیسری طرف ود ان اسٹیبلشمنٹ بھی ڈویژن ہے، اور جو آپ کا ہے شعبہ اس کو تو آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. کیا یہ اگر میں کہوں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا یہ جرنلزم ہو رہا ہے. پوری سوسائٹی میں پولرائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. There is a difference between difference of opinion and rivalry. وہ جو مخاصمت، دشمنی اور difference of opinion ہے، اس کا فرق جو ہے وہ نہیں سمجھا جائے. کیمپینز ہو رہی ہیں چینلز، مطلب آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اے آر وائی کیا کرے گا اور جیو کیا کرے گا. ایک نیوز کی اے آر وائی کیا اینگلنگ کرے گا، ایک خبر کی جیو کیا کرے گا، کیا کیمپین ہوگی، کیا پروپیگنڈا ہوگا، کس طرح سے. اب بچوں کو بھی پتا ہے. نیوز چینلز کا کسی پارٹی کی جو ہے وہ مینیفیسٹو سے یا آئیڈیالوجی سے اتفاق کرنا کوئی بری بات تو نہیں، تو دنیا میں یہ پریکٹس ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جرنلزم سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے، یا ایک توقع ہوتی ہے کہ وہ امپارشل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی رائے کم دیں گے، لوگوں کی رائے زیادہ سنیں گے. نہیں سر، اس میں فرق ہے نا. رپورٹر جائے گا تو رپورٹ کرے گا، اینالسٹ بیٹھا ہوگا تو اینالائز کرے گا، اینکر بیٹھا ہوگا تو اینکرنگ کرے گا. وہ تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی بھی لائکنگ ڈس لائکنگ چینلز میں آپ کو امریکہ میں نظر آتے ہیں. چینل جو ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ کر رہے ہیں اور دوسرا بالکل ڈیفرنٹ. سر پولرائزیشن سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سوسائٹی پولرائزڈ ہو چکی ہے. گھروں میں، گھر کی ٹیبل پر ڈیفرنس آف اوپینین وہاں چلا گیا ہے جہاں ناراضگی اور لڑائی ہوتا ہے. اوپینین کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے جب آپ اینٹی تھیسس آتا ہے تو اس سے تو بہت ساری تھیسس. لیکن کیا آپ بتائیں گھروں میں اب لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ والے معاملات نہیں رہے کہ آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ میری رائے یہ اور میری رائے وہ. کہتا ہے تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، دوسرا کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو. یہاں پر چلی گئی ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. یہی میں کہہ رہا ہوں. مجھے آج ایک بہت ہماری خاتون بہت ایجوکیشنسٹ، بڑی ایجوکیشنسٹ، ان کا ایک سینٹنس مجھے آج میں نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہماری کیفیت ہے معاشرے کی، کہ جب کوئی معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کی بات سننا بند کر دیں، اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا تو بات کی بات ہے نا، ہم نے ایک دوسرے کی بات سننا بند کر دی ہے، یعنی اس لیول پہ ہم پہنچ گئے، تو آگے کیا کریں گے ہم. رہی بات آپ کی آڈیوز کی، لیکن یہ کافی دیر سے چل رہا ہے. اس بار آپ لوگوں کی میری نہیں، خدا کا واسطہ ہے. نہیں، اس پروگرام کی بھی آڈیو ہے یار، ویڈیو کے علاوہ. اس پروگرام کی ویڈیو بھی ہے سر، لیکن آپ آڈیو کی بات کر رہے ہیں.
اللہ خیر کرے ویسے اچھا خدا کے خوف سے یہ بات کوئی پتہ نہیں کس کی آڈیو کس وقت لیک ہو جائے. جس فارم میں آپ سارے آئے ہیں اس وقت کوئی نہیں پتا کس کی کیا آڈیو کیا ویڈیو لیک کر دے. اچھا دیکھیں میں اس کی جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اوتھینٹسٹی کے بارے میں تو میں بالکل قطعی طور پر نہیں کہ کچھ بھی کہہ سکتا. یہ تو ایک ادارہ ہے, ایک لیب ہے, وہ بتائے گی کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. رہی بات یہ کہ یہ اس کے اندر کوئی اس میں کوئی ترمیم کی گئی ہے یا اس کے اندر کوئی یعنی دونوں آڈیوز پہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹرڈ ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر وہ درست ہے جو ملک صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہے تو پھر اس میں کچھ مطلب میں سمجھتا ہوں, اور میرے بھی علم میں ہے رابطے, میں اس کو بری چیز نہیں سمجھتا. پالیٹکس کے اندر رابطے ہوئے, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, اس میں صرف یہ سٹبرنس جو ہے اس سے تھوڑا سا اگر پالیٹکس کے اندر اوائڈ کیا جائے تو رابطے اس وقت چل رہی تھے کہ مطلب اگر نہیں دیکھیں نا پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا اور ہماری خواہش تھی کہ یہ 5 سال پورے کرتے, لیکن انہوں نے یاد ہے کہا تھا کہ یہ اپنے وزن سے گریں گے, ہم ان کو نہیں گرائیں گے, تو الٹیمیٹلی اپنے وزن سے گر گئے. بٹ وہ تو کہتے ہیں آپ نے سازش کی ہے, آپ نے امریکی سازش کے نتیجے میں ان کو نکالا ہے. آپ کہتے ہیں کموکا صاحب اگر ایک آڈیو جی ضرور مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سازش تھی تو پھر 3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تو دعا مانگ رہا تھا کہ یہ لے کر آئے, تو میری تو دعا قبول ہوگی. کیا پتا وہ کہہ رہے ہوں کہ سازش جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اس لیے دعا مانگ رہے ہو. آڈیو لیکس کھیلنا ہے نہیں, میں آپ کو ادھر سے آئی ادھر سے آئی ادھر سے. پہلے تو جیسے چودھری منظور صاحب نے سوسائٹی کے بارے میں بات کی ہے تو میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ ایک اویکننگ کی لہر ہے. جس طریقے سے ہمارا ملک پچھلے 40-45 سال سے چل رہا تھا تو لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ اس طریقے سے اس ملک کو نہیں چلنا چاہیے. جو باریاں لگی ہوئی تھی 2 پارٹیوں کی, کبھی ایک کبھی دوسری, اور کبھی درمیان میں پھر جب اداروں میں مداخلت ہوئی یا جو بھی معاملات ہوئے, پھر درمیان میں مشرف صاحب کو بھی موقع ملا 8 سال. تو جس طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے رہے اور ہم بیرونی اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی بھی بنتی رہی اور ہمارے ملک کے اندر فیصلے بھی ہوتے رہے, تو آزادی کا تصور جو تھا نا وہ کہیں کھو گیا. جو ذوالفقار علی بھٹو, میں تو ان کو شہید کہتا ہوں, وہ انہوں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان دی, اور پیپلز پارٹی بھی انہوں نے بھی پھر سمجھ لیا کہ جو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کو ٹو نہیں کرنا, اس بات کے اوپر خود مختاری اور آزادی کے اوپر نہیں چلنا, اسی طریقے سے چلنا ہے جیسے نون لیگ والے جس طریقے سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, اور پھر ساری چیزیں وہی یعنی 90 کی دہائی میں جو پالیٹکس ہوئی تو اس میں پھر پیپلز پارٹی نے بھی یہ سمجھا کہ پیسہ بہت ضروری ہے سیاست کے لیے. لیکن کموکا صاحب یہ بتائیں مجھے کہ ایک ہوتی ہے ایشو بیسڈ پالیٹکس, ایک ہوتی ہے نیگیٹو پالیٹکس. اس میں تو کوئی ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا نا, میں کوئی ڈفرینس تلاش کرنا ہوگا کہ یہ ہے ایشو بیسڈ پالیٹکس, اس پہ ڈٹ جائیں, کھڑے ہو جائیں, لڑ جائیں. لیکن ایک نیگیٹیوٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی, کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے ذریعے گالم گلوچ جو ماحول بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف, اس سے کیا میسج لوگوں کو جاتا ہے. وہ تو دیکھیے جب اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی کوئی, میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب آپ کے اسکولوں میں بچے نہیں جائیں گے, 2 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہوگا, اور آپ کی ایجوکیشن کا لیول پچھلے 45 سال میں کہاں سے کہاں آ گیا. تعلیم کے ساتھ جو تربیت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, یعنی بغیر تربیت کے تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, یعنی ایم اے کر لینا یا کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لینا. بتائیں رابطے جو ہے وہ آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی سے کسی بھی لیول؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کی جو ہمارے ندیم ملک صاحب ہیں, کل شاید ان کا پروگرام تھا, میں ان کا کوئی کلپ دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میری اپنے پروگرام میں آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ مسلسل ملک ریاض صاحب سے بات ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر. یعنی ان کا وہ اس سوشل میڈیا پہ کلپ موجود ہے ندیم ملک صاحب کا, اپنے پروگرام میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے, ظاہر تبھی یہ سوشل میڈیا پہ ہے. اس میں انہوں نے وہ پرانا کلپ آئی تھنک, وہ جس میں وہ پورا ایکسپلین کر رہے ہیں کچھ دن پہلے کا, وہ یہ والا نہیں آئی تھنک جو آپ کوٹ کر رہے ہیں اس وقت.
نہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ کل نہیں ویکینڈز میں ملک صاحب شو کرتے نہیں ہیں، وہ ویک ڈیز میں کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے پرانا کلپ ہے جو آپ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ میری بات ہوئی ہے ملک صاحب سے اور بڑی ڈیٹیل سے میں جاننے کی کوشش بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ بتایا نہیں. نہیں اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ملک ریاض نے کہا ہے کہ جب ایک عدم اعتماد کی تحریک ہونے جا رہی تھی تو مجھے اس میں اور جو ہے وہ کانفیڈنٹ میرا تعلق زرداری صاحب سے بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوگی، تو مجھے ان سے پھر اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے تو کوئی بات نہیں کی ان سے. کلیئر کٹ. وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی رابطہ شابطہ نہیں، کوئی بات کسی قسم کا کوئی تعلق. یہ بات ہے کہ یہ اب ڈینائل موڈ پہ ہیں. مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ رابطے ہوئے تھے بہت سارے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی، لیکن ہماری طرف سے کہا گیا تھا کہ نہیں اب لیٹ ہو گئی. جس طرح سے اس آڈیو کے اندر ہے اسی طرح سے سب نے کہا کہ نہیں اب ہم بالکل قطعی طور پر کسی کے ساتھ کوئی دوسری بات نہیں کریں، چونکہ ہم موورس ہیں. اس ساری جو نو کانفیڈنس ہے یا جتنا بھی ہے اس کا بیسک ہم موورس اس لیے ہیں کہ ہم نے 5 جنوری کو بھٹو صاحب کی سالگرہ والے دن لاہور میں سی کی تھی، جس میں فیصلہ کیا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا اور نو کانفیڈنس. آپ لوگ اس پہ کوئی بیان جاری کریں گے اس آڈیو لیک سے متعلق؟ ہمیں بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تو اوورآل اس سے پہلے کی اور بات کی اون کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رابطہ ہوا ہو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار دفعہ انہوں نے کہا، یہ صرف ایک بار نہیں ہے، نہیں مینی ٹائمز، اور بہت سارے مختلف لوگوں نے بات کی. لیکن ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں پالیٹکس اگر اس کو اون کر لیتے ہیں تو آپ کے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ والے بیانیے کا کیا ہوگا؟ ہم نے ان کو کہا ایک منٹ، ہم نے کہا کہ دیکھیں پالیٹکس میں دروازے بند نہیں ہوتے، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اناؤنس کرنے کے بعد بھی ہوا ہے، پہلے بھی اور بعد بھی. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر مزید